موضوع الدرس في أحكام الصيد للمحرم في حالة الإحرام وفي الحرم. سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. سورۃ المائدہ میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے طیبات کے استعمال کرنے کا حکم دیا کہ پاکیزہ چیزیں پہنو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، پاکیزہ چیزیں استعمال کرو، اور یہودیوں کی طرح رہبانیت اختیار نہ کرو کہ بھئی غاروں میں رہیں گے اور پوری دنیا سے کٹ جائیں گے. یہ سب چیزیں شریعت میں ناجائز ہیں. اس کے بعد پھر اللہ نے احکام ذکر فرمائے تھے کہ اگر کوئی آدمی کسی حلال کام کے نہ کرنے کے بارے میں قسم کھا بیٹھے تو پھر اس کو قسم کا کفارہ دینا ہوگا. اور قسم کا کفارہ جو ہے یا تو ایک غلام آزاد کرے یا یہ ہے کہ اطعام 10 مساکین 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے صبح و شام، او کسوتہم یا ان کو کپڑے پہنائے، تو قسم کا کفارہ ہو جائے. اور اسی میں قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں مفسرین نے فرمایا کہ قسم جو ہے یاد رکھو 3 قسموں. ایک تو قسم وہ ہے جس کو کہتے ہیں لغو الیمین، یعنی عادت ہو گئی ہے اس کی، ہر بات میں قسم کھاتا ہے، اس کا کوئی دلی عزم جزم نہیں ہوتا، بس عادت ہے، زبان پہ ہر وقت قسم آ جاتی ہے. یہ تو لغو الیمین ہے، گناہ ہے لیکن اس پر سزا کوئی نہیں.
اور دوسری قسم ہے اس کو کہتے ہیں یمین غموس. غموس مانا گناہوں میں ڈبو دینے والی، یعنی جھوٹی قسم کھائے، جانتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں پھر بھی قسم کھائے تو یہ یمین غموس ہے. اس کا کفارہ نہیں ہوتا، یہ تو بڑی سخت بڑا گناہ ہے. علاج کیا ہے کہ توبہ کرے. حتیٰ کہ ایک حدیث مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کیا تو وہاں پر میں الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، کسی انسان کو ناحق قتل کرنا اور شہادت الزور اور جھوٹی گواہی دینا، یعنی اتنے بڑے گناہوں کے ساتھ ہے. تو اس کو کہتے ہیں یمین غموس. اور تیسری قسم ہے یمین منعقدہ، کہ آدمی نے قسم کھائی اور جان کر عقدتم الایمان، دل میں بھی وہی بات ہے. اب اس کا علاج یہی ہے کہ اس کو پورا کرے، اور اگر پورا نہیں کر سکا تو پھر کفارہ دے. یہ احکام الحمدللہ ہم نے پڑھ لی. اس کے بعد اللہ تعالی نے پھر ان چیزوں کا ذکر کیا جو حرام ہیں، کیونکہ تحلیل اور تحریم جو ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. کوئی کسی چیز کو نہ حلال کر سکتا ہے نہ حرام کر سکتا ہے. یہ اختیارات اللہ نے کسی پیغمبر کو، کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی بزرگ کو نہیں دیے. حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے حلال کو عقیدہ تن حرام سمجھے وہ کافر ہو جائے گا. اگر عقیدہ نہیں ہے لیکن پھر بھی کہہ بیٹھا ہے تو کفارہ ادا کرے گا. تو اس لیے اللہ نے ان ساری چیزوں کے بعد محرمات کا ذکر کیا کہ انما الخمر والمیسر، کہ شراب ہے، جوا ہے، بتوں پہ چڑھاوے چڑھانے ہیں، بتوں پہ جا کے نذرانے دینے ہیں. والازلام، ازلام کہتے ہیں پاسے، یعنی تیر ڈال کے تقسیم کرنا. اللہ نے اتنا سخت لفظ فرمایا کہ رجس من عمل شیطان، یہ گندگی کی والی چیزیں ہیں اور شیطانی عمل ہے. آگے حکم دیا کہ فجتنبوہ ہو، ان چیزوں سے بچ جاؤ، ہٹ جاؤ. اسی میں اللہ کے نبی نے یہ بھی فرما دیا کہ شراب کا معنی یہ ہے الخمر ما خامر العقل، جو عقل کو بگاڑ دیتی ہے. اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ کل مسکر حرام، ہر نشہ بلکہ حرام. اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اللہ نے لعنت کی ہے اس بندے پہ جو شراب پیتا ہے یا شراب کشید کرتا ہے یا شراب اٹھا کے دوسرے تک پہنچاتا ہے یا شراب کا کاروبار، سب پہ لعنت. اور لعنت کا معنی یاد رکھیں کیا ہوتا ہے؟ البعد عن رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا. اور سب سے پہلی لعنت جو ہے وہ ابلیس پہ آئی تھی. اللہ نے حکم دیا فخرج منہا، مردود، اب نکل جاؤ تم میری جنت سے. فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تم مردود ہو. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور تجھ پہ میری لعنت ہے قیامت تک.
اسی طرح ہے لعنت اللہ علی الظالمین، جو کسی پہ ظلم کرتے ہیں، کسی کا حق مارتے ہیں، اسی طرح سے حتیٰ کہ اپنی اولاد کا حق مارتے ہیں، اپنی بیٹیوں کا حق کھا جاتے ہیں، یہ سب جو ہے ظالم ہیں، ان پر بھی اللہ کی لعنت۔ اور اسی طرح اللہ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر بھی اللہ کی لعنت، کہ جھوٹ بولنا جو ہے یہ مومن کی شان ہی نہیں ہے۔ جھوٹ بولنا جو ہے یہ منافق کی علامت ہے، جیسے کہ حدیث مبارک میں ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث، منافق کی عملی نشانیاں جو ہے وہ 3 ہیں۔ سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ اذا حدث کذب، جب بات کرے جھوٹی کرے، اور دوسری علامت کیا ہے؟ اذا اؤتمن خان، جب امانت رکھی جائے خیانت کرے، اور تیسری اس کی علامت کیا ہے؟ اذا وعد اخلف، جب کسی سے وعدہ کرے تو جھوٹا کرے، یہ منافق کے عمل ہے۔ تو جھوٹ پر بھی اللہ نے لعنت دی۔ یعنی آپ اندازہ کریں، ماشاء اللہ اللہ کے گھر میں آئے ہیں، اللہ سب کی حاضری قبول فرمائیں۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ آج مسلمان بھی اس چیز کو اہمیت نہیں دیتا ہے۔ حضور کے زمانے میں تو جھوٹ بولنے سے کافر بھی ڈرتے تھے، وہ بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ ابو سفیان نے جب ہرقل کے سامنے پیش ہوئے اور اس نے ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوالات کیے، تو یہ بھی ان سوالات میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ تم لوگوں نے کبھی حضور کی زبان سے جھوٹ سنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ اور ایک سوال یہ بھی تھا کہ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے وعدہ کریں تو وعدہ پورا کرتے ہیں یا وعدہ خلافی کرتے ہیں؟ ابو سفیان کہنے لگا مجھے خیال آیا کہ حضور کے بارے میں جھوٹ بول دوں، اب حضور یہاں تو نہیں ہے، نہ ان کو میرا پتہ ہے اور نہ میں ان کے دین پہ ہوں، میں تو کافر ہوں۔ لیکن مجھے پھر خیال آیا کہ ابو سفیان اگر تم نے جھوٹ بولا تو ساری زندگی تیرے خاندان کو تانا دیا جائے گا کہ ابو سفیان نے جھوٹ بولا تھا۔ تو کہتا ہے پھر میں نے اتنا کہا، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بھی میں نے غلط کہا، اتنا کہا کہ بادشاہ روم ابھی ابھی ہماری حضور سے صلح ہوئی ہے، 10 سال کا معاہدہ ہوا ہے امن کا، پتہ نہیں پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ کہتا ہے میں نے یہ بھی جھوٹ بولا، مجھے یقین تھا کہ وہ پورا کریں گے۔ تو یعنی جھوٹ سے کافر بھی ہی ڈرتا تھا۔ ابو جہل لعنت اللہ علیہ اسی کعبہ شریف میں طواف کر رہا تھا، ایک سردار آیا تھا اس کے ساتھ، اس نے پوچھ لیا طواف کے دوران کہ میں نے سنا ہے کہ یہاں ایک اللہ کے نبی پیدا ہوئے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تعریف ہو جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا کمال کرتے ہو، ہمارے خاندانی سے تو ہیں، ہم نہیں جانتے تو کون جانتا ہے؟ کیونکہ حضور تو قریشی ہے نا، بنو ہاشم جو ہے یہ قریش کی شاخ ہے، قریش جو ہے وہ قبیلہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ ایک بات بتاؤ کہ انہوں نے جو نبوت کا دعویٰ فرمایا کہ میں نبی ہوں، ہل انہ صادق، کیا وہ سچ کہتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے؟
اب دیکھیں دشمن ہے، دشمن اسلام ہے اور حضور کا سب سے بڑا دشمن ہے. لیکن کہنے لگا کہ نہیں وہ سچ کہتا ہے، جھوٹ نہیں بولا. اس نے کہا کہ تمہیں کیسے پتا ہے کہ محمد مصطفیٰ سچ کہتے ہیں؟ عجیب بات کرتے وہ بھی سفینہ شفینہ کبھی سفینہ بن عمر ہی 40 سنۃ، ہمارے قبیلے میں پیدا ہوئے، ہمارے اندر جوان ہوئے، 40 سالہ زندگی گزاری. ما کذب علی انسان، کسی انسان پہ جھوٹ نہیں بولا، وہ خدا پہ کیسے جھوٹ بولے گا؟ وہ سچا ہے. وہ دیکھا سچا ہے تو مان کیوں نہیں لیتے ہو؟ اس نے کہا یہی تو جھگڑا ہے کہ منا وزیر ومنہم وزیر، ہمارا ان کے قبیلے کا مقابلہ ہے سیاسی، کبھی وہ جیت جاتے ہیں کبھی ہم جیت جاتے ہیں. اب وہ نبی بن گئے، ہم کیا کریں؟ اب ہم نبی تو بن نہیں سکتے، لہذا ایک تو کر سکتے ہیں کہ نہ مانیں، لہذا ہم مانیں گے نہیں. تو جھوٹ اتنی بری بلا ہے، اس پہ بھی اللہ نے لعنت کی، اور شارب الخمر پہ بھی اللہ نے لعنت دی. اور یہ بھی اللہ نے بتلایا ہے کہ یہ جوا، اچھا جوئے کی جتنی قسمیں ہیں، لاٹری ہے یا یہ انعامی کوپن ہیں یا یہ کوئی رشت آتے ہیں کہ جی یہ سوال ہم دیتے ہیں اس کو حل کرو، یا یہ ہم نے نشان لگا اس کو حل کرو، یہ ساری چیزیں جوئے میں شامل ہیں. شطرنج ہے، لفظ شیر ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ جوئے میں آتی ہیں. گھوڑوں پہ جو ریس لگاتے سب جوا، اور یہ سب حرام ہے. یہ جو لاٹری نکل آئی یہ سب حرام ہے، جوا ہے. تو اب یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں جو ہے حرام ہیں، اور پھر یہ بھی فرما دیا صرف حرام نہیں ہے، وہ سن گندی چیزیں ہیں، پلید چیزیں ہیں. اور حقیقت ہے، دیکھا نہیں آپ نے کہ شرابی پڑے ہوتے ہیں، پیشاب نکل گیا، گندگی میں پڑے ہیں، پخانہ نکل گیا، کسی بری جگہ پڑے ہوش ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہاں پڑے. تو واقعی بھی گندگی ہے. اور جوئے میں جو ہارتے ہیں پھر ان کو دیکھو کیسے بے ہوش پڑے ہوتے ہیں. اور ایسی لعنت ہے کہ لوگ اس میں دنیا اپنی ہار جاتے ہیں. ایک ملک کے بادشاہ تھے اور شہزادے تھے، ان دونوں نے جوا کھیلا تو یہ شرط لگائی جو جیت جائے گا نا دوسرے کو اپنے کان کا یہ حصہ کاٹ کے دے گا. اور جیت گیا، کاٹ کے دیا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ پلید ہے. اور آگے فرمایا صدکم من ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون. اللہ نے فرمایا یہ اللہ کے ذکر سے روکنے والی چیز ہے، اللہ کی نماز سے روکنے والی چیز ہے. اور اسی میں ایک بات یاد رکھو، علماء نے لکھی ہے کہ ہر چیز کی ایک زندگی ہے، ایک موت ہے. کوئی دنیا میں اللہ نے جو چیزیں بنائی ہیں ان میں زندگی بھی ہے، موت بھی ہے. کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ پانی جیسے زندگی کا سبب ہے، اسی پانی میں جب تک چل رہا ہے گویا اس کا چلنا جو ہے اس کا ذکر ہے. جب وہ کھڑا ہو جاتا ہے ذکر بند ہو جاتا ہے، اس پہ موت آ جاتی ہے. اسی لیے پانی میں بدبو پھیل جاتی ہے کہ اب ذکر ختم ہو گیا، مر گیا نا. جیسے بندہ مر جاتا ہے تو دیکھے نا کوئی رکھتا ہے گھر میں. ڈاکٹر بھی کہتے ہیں جی گرمی کا موسم ہے، جلدی جلدی یہاں میں پڑے دفن کرائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بدبو شروع ہو جائے. تو ہر چیز جب تک زندہ ہے، درخت کی ٹہنی
حیاں ہیں، زندہ ہیں، تسبیح کہہ رہی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ ہر چیز میری تسبیح کر رہی ہے، اور یاد رکھو جب وہ پیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے پتا، پھر خشک ہوتا ہے، پھر گر جاتا ہے، اس کی تسبیح بند ہو جاتی ہے تو موت آ جاتی ہے۔ اب وہ مر گیا، اور ہر چیز کی حیات اللہ کے ذکر سے ہے۔ جب تک ٹہنی تر و تازہ ہے وہ اللہ کے ذکر سے ہے، جب ذکر ختم ہو گیا خشک ہو جائے گی، پھر آگ کا جلانے کا سبب بنے گی۔ کیوں؟ وہ مر گئی ہے۔ اسی لیے صحیح حدیث میں ہے، حضور پاک نے حکم دیا صحابی کو کے سامنے کھجوروں میں سے ایک چھڑی توڑ کے لے آؤ، انہما لیعذبان، ان دو قبر والوں پہ عذاب ہو رہا ہے۔ اور آپ نے اس کو چیر کے دونوں پہ، ایک اس پہ لگا دی چھڑی، ایک اس پہ لگا دی۔ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے جب تک یہ ذکر کرتی رہیں اللہ ان کے عذاب میں کمی کر دیں، قبل ان یبسا، جب تک کہ خشک نہیں ہے تو ذکر کرتی رہیں گی، اور جب خشک ہو جائیں تو موت آ گئی۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ پورے عالم کو بھی موت آئے گی، حتی لم یکن فی الارض اللہ اللہ، جب زمین میں کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ اب زمین اور پورے عالم پہ بھی موت آ گئی، فنا ہو گئی۔ اللہ حکم دے دیں گے آسمان، اذا السماء انشقت وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، ہر چیز کے لیے جو ہے وہ موت ہے۔ تو جب وہ ذکر سے روک لے تو گویا تمہیں حیات سے محروم کر کے موت کی طرف شراب لے جا رہی ہے۔ وَيَصُدَّكُمْ مَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور سب سے بڑا ذکر کیا ہے؟ نماز۔ اقم الصلاۃ لذکری، اور جس میں سارے ذکر موجود ہیں، جس میں قرآن بھی ہے، تسبیح بھی ہے، تقدیس بھی ہے، تشہد بھی ہے، درود بھی ہے، قرآن بھی ہے، فاتحہ بھی ہے، قیام بھی ہے، سجود بھی ہے، رکوع، ہر چیزوں کے ذکر کا مجموعہ جو ہے وہ نماز۔ اور یہ شرابی نشے میں پڑا ہے، اسے کیا نماز پڑھنی؟ اس لیے اللہ فرماتا وَيَصُدَّكُم مَّن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ۔ اللہ نے فرمایا کیا تم اب رک جاؤ گے شراب سے کہ نہیں؟ صحابہ نے کہا انتہینا انتہینا انتہینا، یا رسول اللہ ہم رک گئے رک گئے رک گئے، حتیٰ کہ صحابی کہتے ہیں گلاس جس کے ہاتھ میں تھا اس نے پھینک دیا، مٹکا تھا تو پھینک دیا، اور حضور نے فرمایا جتنے مشکیزیں ہیں مٹکے سب توڑ ڈالو۔ اور شراب کسی کو بیچنا بھی حرام ہے۔ وہ کہے جی میں تو کافر کو بیچتا ہوں، نہیں، آپ نے فرمایا ثمن الحرام حرام، اس کا قیمت بھی حرام ہے کیونکہ تم نے حرام چیز بیچی ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ نے اسی آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا تھا جس میں اللہ نے محرمات کا ذکر فرمایا ہے، اور انہوں نے فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، کیونکہ اللہ کا رسول جب تک اللہ حکم نہ دے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اور یاد رکھو یہ جو حدیث کا انکار ہے وہ بھی اللہ کے قرآن کا انکار ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ میرے رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم نے اللہ رسول کی اطاعت سے منہ پھیرا تو جان لو
فاعلموا انما علی رسولنا البلاغ المبین. جان لو ہمارے پیغمبروں پہ ہے کہ بات پہنچا دیں، اللہ کا دین پہنچا دیں، منوانا تو ان کے ذمہ نہیں ہے. اب سوال پیدا ہوا تھا کہ جو لوگ شراب کو حرام ہونے سے پہلے پیتے رہے اور حرام ہونے سے پہلے مر گئے تو ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ نے فرمایا ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اس دور میں پیا ہے کہ جب حرام نہیں تھا. لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا. اب اللہ سے ڈر گئے، ایمان لائے، عمل صالح کیا، ثم اتقوا وآمنوا، پھر ڈر گئے، ایمان لایا، ثم اتقوا واحسنوا، پھر ڈر گئے اور عمل اچھے کیے. واللہ یحب المحسنین. یاد رکھو یہ آیت 3 دفعہ کیوں ہے؟ ایک ہی دفعہ کافی تھا اذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، لیکن ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا. تو بعض علماء نے فرمایا ایک دفعہ کا اشارہ یہ ہے کہ جو لوگ دین موسیٰ علیہ السلام پہ تھے لیکن ایمان لایا، اللہ سے ڈر گئے، محرمات کو چھوڑا، اعمال صالح کیے تو ان کے بھی اللہ گناہ معاف کر دیں گے. اسی طرح جو لوگ دین نصارہ پہ تھے اگر وہ بھی ڈر گئے، ایمان لائے، اچھے عمل کیے، اللہ ان کے بھی گناہ معاف کر دیں گے. اور اسی طرح حضور کی امت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے تھے، اگر انہوں نے ایسی بات کی ہے ان کو بھی اللہ معاف فرما دیں گے. یہ الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں. اور آج کی آیات میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب. اللہ نے فرمایا ایمان والو ہم تمہارا امتحان کرتے ہیں. اللہ اپنے بندوں کا کبھی کبھی امتحان بھی لیتے ہیں نا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ نے فرمایا کبھی کبھی ہم امتحان لیتے ہیں اپنے بندوں کا، ان پہ بھوک مسلط ہو جاتی ہے، بھوکے ہو جاتے ہیں. اور کبھی ہم امتحان لیتے ہیں مال کم ہو جاتا ہے. کبھی ہم امتحان لیتے ہیں کہ خاندان میں موت پھیل جاتی ہے. اور کبھی ہم امتحان دیتے ہیں کہ پھل نہیں لگتے باغوں کو. لیکن اللہ نے فرمایا ان کو خوشخبری دے دے محمد مصطفیٰ جو ہر حال پہ رب کی رضا پہ راضی رہے. اللہ اسی لیے حضور کی حدیث مبارک ہے صحیح فرمایا کہ مومن ہر حال میں بہتر ہوتا ہے. کیوں؟ فرمایا کہ اذا سرا شکر و اذا ضرا صبر. مومن کو انعام ملے، صحت ملے، رزق ملے، شکر ادا کرتا ہے. مصیبت آئے صبر کرتا ہے. شکر میں بھی بھلا ہے، صبر میں بھی بھلا ہے. مومن تو ہر حال میں بھلا ہے، ہر حال میں بہتر. وبشر الصابرین. میرے محبوب جو امتحان میں کامیاب ہو گئے ان کو خوشخبری دے دیں. اور یاد رکھو مسلمانوں صبر کیا ہے اللہ نے وہ بھی بیان فرما دیا. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ. صبر یہ ہے کہ جب ان کو کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی بندہ فوت ہو گیا، کوئی بھائی، بیٹا، بیوی، بچے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. ایک دو جملے میں سارا دین آ گیا. انا للہ ہم سب اللہ کے ہیں. جب اس کے ہیں اس کی مرضی رہنے دے لے لے، اس کی مرضی زندگی دے کے موت دے. اور آگے حل کر دیا انا الیہ راجعون. کسی بھائی کی بیٹے کی موت پہ غم نہ کرو، ہم نے بھی تو ادھر جانا ہے.
ہم پر بھی تو موت آنی ہے، پھر کیا، پھر جا کے مل لیں گے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ صبر کرنے والے ان پہ اللہ کی طرف سے صلاۃ و سلام ہے اور اللہ کی طرف سے رحمت ہے، اور یہی ہدایت یافتہ قوم ہے۔ تو اب یہاں پر ہے ایمان والا، ہم تمہارا امتحان لیتے ہیں تھوڑا سا شکار کے بارے میں۔ شکار چاہے ہاتھ سے کرو یا نیزے سے کرو، اور امتحان لے کے اللہ یہ دیکھنا چاہتی ہیں کہ تم میں کون ہے جو غیب میں بن دیکھے خدا سے ڈرتا ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اس حکم کے بعد جس نے تجاوز کی اس کے لیے عذاب دردناک ہے۔ یاد رکھو اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ حدود حرم میں ہیں تو شکار کرنا حرام ہے، آپ حالت احرام میں ہیں تو شکار کرنا حرام ہے، نہ خود کر سکتے ہو، نہ کسی کو اشارہ کر سکتے ہو، نہ شکار کرنے والے کی مدد کر سکتے ہو۔ احرام میں بھی حرام اور حرم میں بھی حرام۔ اور یاد رکھیں شکار ہمیشہ وحشی جانوروں کا ہوتا ہے، جو اہلی جانور ہیں ان کا شکار نہیں ہوتا، جیسے گائے ہے، بکری ہے، دمبا ہے، دبی ہے، اونٹ ہے، اس کو ذبح کرو کھاؤ، چاہے حالت احرام میں ذبح کرو یا حرم میں ذبح کرو، چونکہ یہ اہلی ہے، وحشی نہیں ہے، ان کا شکار ہوتا ہی نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، ایمان والو شکار نہ کرو جب تک تم احرام میں ہو۔ ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف۔ اللہ نے فرمایا کہ حالت احرام میں شکار، اچھا اگر کسی نے جان کر بھی یا صابن بھی احرام میں یا حرم میں کوئی شکار کیا، اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا یہ ہے کہ جیسا جانور ہے اس کے متبادل جانور کوئی عدل والا بندہ فیصلہ کر لے کہ یہ برابر ہے، اس کو جانور لے کے ذبح کرو اور اللہ کے حرم میں تقسیم۔ مثلا حرم شکار کیا تو بکرا اس کے برابر ہے، اب بکرا ذبح کر کے حرم میں تقسیم کرو۔ اچھا اگر اس کے بدلے میں کوئی جانور نہیں ملتا تو قیمت لگا لو کہ بھئی یہ 200 ریال کا ہوگا تو وہ خیرات کر دو، یا یہ ہے کہ ان کو تم بطور صدقہ جو ہے اس پیسوں کی کوئی چیز مومن کے لیے جیسے کفارہ فطر ہوتا ہے 2 سیر کے حساب سے تقسیم کر دو۔ اچھا یہ بھی نہیں کر سکتا ہے تو اب یہ 2 سیر گندم کتنے مسکینوں کو ملتی؟ مثال کے طور پہ 10 مسکینوں کو تو 10 روزے رکھ لے، پھر بھی کفارہ جو ہے اس کا ادا ہو جائے گا۔ اب اللہ نے یہ بھی فرما دیا عفا اللہ عما سلف، اس حکم کے آنے سے پہلے جو ہو چکا وہ اللہ نے معاف کیا۔ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ، اگر حکم آنے کے بعد جاننے کے بعد دوبارہ کرو گے تو پھر اللہ بدلہ لیں گے۔ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتقام، اللہ غالب بھی ہیں بدلہ لینے والے بھی ہیں۔ یاد رکھیں کہ جیسے بادشاہوں کے خاص حدود میں کوئی شکار نہیں کر سکتا، اللہ کا حرم بھی تو اللہ کا گھر ہے نا، اس کے حدود میں بھی کوئی شکار نہیں کر سکتا۔ واللہ اعلم۔ میرے بھائی یاد رکھو اسلام زبان سے ہوتا ہے، ایمان دل سے ہوتا ہے، احسان اعمال سے ظاہر ہوتا ہے، اسی لیے اس کی جامع تعریف بھی یہی ہے
کہ تصدیق بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان او کما قال النبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح احسان جو ہے وہ مقام تزکیہ بھی ہے. حضور نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. واللہ لیکن ہماری مصطلحات میں اسی کو اس مسلمان بھی کہتے ہیں, مومن بھی کہتے ہیں. اپنے ملک میں آپ زمزم لے جاتے ہیں, بہرحال زمزم میں اور پانی نہ ملائیں, تھوڑا ہے تھوڑا کر کے دیں, اور زمزم کو بھی مہربانی کر کے 2 نمبر نہ بنائیں. کل مجھے کسی بیٹی نے خط لکھا تھا کہ یہاں کچھ مولوی ایسے ہیں جو آپ کو برا کہتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں. میری بیٹی آپ کا شکریہ, جزاک اللہ, اللہ آپ کو جزا دے کہ آپ کو ایک فقیر کا خیال آیا, احساس ہوا. باقی جو مجھے گالیاں دیتے ہیں میں ان کو معاف کرتا ہوں, میں ان کو کبھی گالیاں نہیں دیتا, کیونکہ یہی حضور کا حکم ہے, احسن لمن اساء الیک, اس سے بھلائی کرو جو برائی کرے, واعف عمن ظلمک, اس کو معاف کرو جو تم پہ ظلم کرے. اصل بات یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی آدمی گالیاں غلط فہمی کی بنا پر بھی دیتا. ایک آدمی نے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے آ کے کہا کہ حضرت یہ اعلیٰ حضرت جو ہے بریلویوں کے بڑے جو تھے وہ آپ کو گالیاں دیتے. فرمایا بھائی جب ان کو کہا جاتا ہے کہ ہم نبی کے منکر ہیں, گستاخ رسول ہیں, منکر اولیاء ہیں, گالیاں ہی دے گا, کوئی پھول تھوڑے پہنائے گا. اس کو یہی کہا جاتا ہے. ہاں ایک غلطی اس کی ضرور ہے کہ جب ہم زندہ موجود ہیں تو ہم سے استفسار کریں کہ اس مسئلے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے, یہ غلطی اس کی ضرور ہے. تو بہرحال ہمارے بارے میں بھی ان کو کچھ لوگ کہتے ہوں گے, کیا کہتے ہوں گے, وہ بھی بیچارے جذبات میں آ جاتے ہوں گے. اللہ ان کو توفیق ہدایت دے. میں نے مسجد جیرانہ سے احرام باندھا, لیکن طواف کے 2 رکعت واجب الطواف جو تھے وہ عصر کی نماز کے بعد اوقات مکروہہ میں پڑھ لی, عمرہ ہو گیا, کب کوئی مسئلہ نہیں. افضل یہ ہے کہ آدمی مغرب کے بعد پڑھے. اگر کسی نے پڑھ لیا تو انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. ایک مؤذن نے کان کو ہاتھ نہیں لگایا اور اذان دی, کوئی مسئلہ نہیں, کان کو ہاتھ لگانا ضروری تو نہیں ہے. کان کو ہاتھ لگانے کا اذان سے کیا تعلق ہے؟ وہ تو پہلے دور میں چونکہ لاؤڈ اسپیکر نہیں ہوتے تھے, زور لگانے کے لیے بیچارے ہاتھ رکھتے تھے. عورتوں کا حرم مکہ میں یا حرم مدینہ میں نماز پڑھنا بالکل وہی لاکھ کا ثواب ہے انشاءاللہ. افضل تو یہ ہے کہ نماز گھر میں پڑھیں, لیکن حضور پاک کے اس فرمان کے باوجود بھی صحابیات مسجد میں نماز پڑھتی تھی. جہاں حضور نے یہ فرمایا ہے کہ عورتوں کے لیے نماز گھر میں افضل ہے, وہاں یہ بھی فرمایا ہے کہ لا تمنعوا اماء اللہ عن بیوت اللہ, اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھر سے روکا نہ کرو, آنا چاہتی ہے تو آنے دو. اسی طرح عورتیں جو ہیں وہ بھی حضور پاک کے روضہ مبارک میں سلام پڑھ سکتی ہیں. بی بی عائشہ پڑھتی تھی. ایک عورت جو ایام حج میں جمعرات کے بعد طواف صفا کرنے کے لیے آئی تو راستے میں عورت کو حیض آ گیا, اسی حالت میں طواف اور صفا مروہ کی.
اب ان کی عمر بڑھ گئی، چل نہیں سکتی، اس نے یعنی حالت حیض میں طواف زیارت کیا ہے، اس پر ایک بدنا یعنی ایک اونٹ یا ایک گائے یا ایک بھینس سزا ہے، وہ ذبح کرے اور تقسیم کرے۔ ایک آدمی نے ایک چکر طواف کیا، صفا مروا کر کے احرام کھول دیا، سر بھی منڈوا دیا، بہرحال یہ اس نے غلط کیا ہے، دم بھی پڑ گئی اور عمرہ بھی دوبارہ کرے۔ اگر ایک آدمی نے ایک عمرہ کر لیا ہے، دوسرا عمرہ کرنے کے لیے احرام کو دھونا ضروری ہے، کیوں دھونا؟ کوئی گندا کام کیا ہے کہ احرام پلید ہو گیا ہے کہ دھوئے گا؟ پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے سمجھا ہوا ہے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے احرام دھونے کی، چاہے 100 عمرہ کرے اسی میں۔ عورت کی ایام ماہواری گزر گئے، اگر اب خون نہیں آتا ہے لیکن پانی گرتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، غسل کرے نماز پڑھے۔ دماغ میں برے برے خیالات آتے ہیں، کوئی بات نہیں، جب اللہ نے معاف کر دیا ہے تو فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آنے دو، خود نہ لے آؤ، آتے ہیں تو آنے دو ان کو۔ اگر مکے میں رہنے والے مدینہ منورہ کسی کام سے جائیں یا بغرض زیارت جائیں، لازمی بات ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ بغیر احرام کے نہیں آ سکتا ہے، مدینہ ذوالحلیفہ میقات ہے، اور حضور پاک کبھی بغیر احرام کے نہیں آئے۔ ہمارے ہوٹل میں پہلے جو حاجی رہ رہے تھے، کچھ کھجوریں ایک چپل اور زمزم بھول گئے ہیں، آپ خیرات کر دیں، اگر پتہ ہے تو ان کو پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ دوست نے اور بڑے دوست ہیں میاں وادی سے، انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، ناصر خان وغیرہ نے، اللہ سب کی دعائیں منظور فرمائے، سب کی حاجات پوری فرمائے، سب کی آرزویں مکمل فرمائے۔ کہتے تھی کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ مجھے کوئی اچھا لڑکا اچھی لڑکی رشتے میں مل جائے۔ میں تو ہمیشہ دعا کرتا ہوں، بلکہ آج بھی کروں گا، آپ میرے لیے کرنا، میں تمہارے لیے کروں گا۔ اللہ ہم دونوں کے لیے مشکل حل کرے۔ اور اس میں وظیفہ ہے، ایک علماء نے لکھا ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لے گئے مدین اور لڑکیوں کو پانی پلا کے بھیج دیا، ایک درخت کے نیچے آ کے بیٹھ گئے تو یہی لفظ کہے کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ یا اللہ اب جو بھی آپ خیرات بھیجیں گے میں تو محتاج ہوں، تیری انتظار میں بیٹھا ہوں۔ پھر اس کے پڑھنے سے شادی بھی ہو گئی، گھر بھی مل گیا، بیوی بھی مل گئی۔ کہتے ہیں یہ زیادہ پڑھو تو جلدی شادی ہو جاتی۔ ہم تو اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو مولوی ہیں نا، ہم زبان کے گفتار کے تو غازی ہوتے ہیں لیکن کردار کے ہم خود نہیں پڑھ سکتے، لوگوں کو بڑا بتاتے رہتے ہیں، خود ٹائم ہی نہیں ملتا، مطالعہ کریں کہ وظیفے پڑھیں۔ میرے بھائی کو پیٹ میں درد رہتا ہے، بہرحال سب سے بہتر چیز زمزم ہے، زمزم پلاؤ، اللہ شفا دیں گے۔ واقعہ ہے معراج کا، جب موقع آئے گا تو وضاحت کریں گے، کوئی چھوٹا سا واقعہ ہے کہ 2 منٹ میں وضاحت کر دوں۔ دوسری بیوی شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے، وہ پاگل ہو گئی ہے کہ اجازت دے گی؟ نہیں، پہلی بیوی کیوں اجازت دے گی؟ دماغ خراب ہو گیا۔ شریعت میں کوئی ضروری نہیں، باقی قانون جانے تم جانو۔
شادی کے لیے کاغذی کارروائی ضروری ہے؟ بالکل ضروری نہیں ہے، نکاح تو زبانی بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تو قانون آج کل حالات ایسے ہیں نا، لوگ مکر جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں، لڑائیاں ہو جاتی ہیں، مقدمے ہو جاتے ہیں، تو آپ کیا ثابت کریں گے؟ میں نے بہت سارے طواف کیے ہیں لیکن طواف کی نیت نہیں کی۔ ادھر کیوں گئے تھے آپ؟ یہی نیت تو تھی، اللہ کے بندے نیت تھی تو ادھر جا کے چکر لگاتے رہے۔ مسجد حرام کے اندر، اس مسجد کے اندر تو خرید و فروخت ناجائز ہے، مکے میں جائز ہے۔ فتنے کے دور میں دونوں مسلمان دوسرے کے خلاف ہتھیار، تو جو بادی ہوگا، جو ابتدا کرے گا ظلم کی، اس کو سزا ملے گی۔ دوسرا تو مظلوم ہے، وہ تو دفاع میں لڑ رہا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے پاس 23 کا ریٹ طے کر لیتا ہے، بعد میں دوسرے کسٹمر کو لے آتا ہے، ہمیں اپنا نیا ریٹ دے دیتا۔ بالکل ناجائز ہے، جب تک کہ وہ چیز لے کے اپنے قبضے میں نہ کر لے، دوسرے کو بیچنا حرام ہے۔ میں نے مارکیٹ سے سامان خریدا، میرے نام پہ 1,70,000 نکلا، یعنی لاٹری نکلی نا، تو یہ لاٹری کے پیسے جو ہیں حرام ہیں، اس لیے آپ کسی غریب کو ثواب کی نیت کے بغیر دے دیں۔ میرا ایک لڑکا کینسر کا مریض ہے، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے، اور چند دن کے بعد لڑکا فوت ہو گیا، اللہ اس کو، اور وہی رقم سے میں نے عمرہ کیا، بالکل جائز ہے۔ ایک عورت نے 2 شادیاں کی ہیں، تو اب جنت میں وہ کس خامد کو ملے گی؟ جس کے نکاح میں مرے گی۔ پہلے دن تو طلاق دے دی ہے، بیوہ ہو گئی، اب جس کے نکاح میں مرے گی اس کی بیوی ہے، اسی کو ملے گی۔ احرام کی حالت میں سگریٹ پینا ڈبل حرام ہے، حرام تو پہلے بھی تھا نا۔ مطاف میں نمازیوں کے آگے جو گزرتے ہیں وہ کوئی حرج نہیں۔ جماعتوں کے بارے میں مجھے پتہ ہی نہیں، ڈرائے کیا دوں گا میں۔ اگر عذر کے بغیر نوکری ڈپٹی وغیرہ کے ٹراؤزر یا پینٹ وغیرہ، اگر ڈپٹی میں مجبوری ہے پہن سکتے ہو۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا، سر بھی مڈایا، احرام نہ کھولا، احرام باندھے رکھا، ہوٹل جا کے سو گیا، کوئی بات نہیں۔ جب سر مڈا لیا احرام سے نکل گیا، اب چاہے وہ چاہتے ہیں باندھے رکھے، 2 سال باندھے رکھے۔ اور جب وہ ہوٹل میں جا کے سو گیا، اس کو احترام، کوئی بات نہیں، اس کا عمرہ تو ختم ہو گیا نا، اللہ کے بندے۔ طواف کر دیا، صفا دوڑ لیا، سر مڈا لیا، اب صرف چادریں باندھی لی تو عمرہ تھوڑا ہے۔ میں نے 2010 میں عمرہ کیا، پہلے عمرے پہ میں نے اس طرح پھروایا، بعد میں عمرے میں سر کا کچھ حصہ مونڈا، کچھ حصے سے کیا مراد ہے؟ اگر چوتھا حصہ مونڈ دیا ٹھیک ہو گیا، کم ہے دم بڑھ گئی۔ ایک آدمی سے میں نے ادھار دیا تھا، وہ آدمی مجھے نہیں ملا، تو کوشش کرو مل جائے، وارث مل جائے، بالکل نہ ملے خیرات کر دو۔ اگر دوسرے دن عمرہ کیا ہے لیکن سر نہیں مڈایا، سر پہ بال نہیں تھے، تو اس طرح اس کو پھروانا چاہیے تھا، اس طرح بھی پھروائے اور ایک دم بھی ادا کرے۔ عمرے کی نیت کے بعد عمرہ شروع کرنے سے پہلے احرام کی چادر سر پہ رکھی، کچھ نہیں ہوتا۔ اگر طواف کے دوران نماز کھڑی ہو جائے، نماز میں مل جاؤ، پہلے نماز پوری کرو پھر طواف پورا کرو۔
عورتوں کے بال جو ہے عمرے کے بعد وہ اپنے بالوں کو لے جائے پیچھے، آخری حد جہاں ہو جائے تو ایک پوڑ کے برابر کاٹ دے تاکہ سارے سرے بالوں کے کٹ جائیں۔ بالوں کے 4 حصے نہیں کیے جائے، بالوں کے ایسے سیدھا کر لیں اور پیچھے لے جائیں، جہاں اس کی انتہا ہو اتنے بال کاٹ ڈالیں۔ ایک گاؤں میں رہتا ہوں، وہاں مسجد کے امام کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، تو بہرحال کوشش یہ کرو کہ اپنی جماعت کر لو، گھر میں آ کے اپنی میاں بیوی آپ امام بن جائیں، اولاد کو بچوں کو گھر والوں کو پیچھے کھڑا کر دیں۔ ہم مدینہ چلے گئے، واپسی پہ عمرے کا ارادہ نہیں کیا، بیمار ہو گیا تھا۔ اگر آپ بیمار تھے اور عمرہ نہیں کیا، یا بیمار کی عیادت کی وجہ سے نہیں کیا تو کوئی دم نہیں، اگر عذر کوئی نہیں تھا عمرہ بھی کرو دم بھی دو۔ میں نے طواف کے 6 چکر لگائے کہ مغرب کی اذان ہو گئی، ٹھیک ہے، نماز پڑھ کے 1 چکر لگایا، صحیح ہو گیا۔ زمزم کے پانی سے غسل ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے۔ حرم میں نماز کے بعد اکثر جوتے نہیں ملتے، اپنے جوتے اپنے کپڑوں میں لپیٹ کے باندھ کے اپنے پاس رکھیں، لوگوں کو نہ اٹھائیں۔ میری شادی کو 8 سال ہو گئے ہیں اور حمل ضائع ہو جاتا ہے، اس کے لیے ایک تو زمزم پلائیں اور ایک شہد میں کلونجی ملا کر اس کو معجون بنا لیں اور تھوڑا تھوڑا روزانہ صبح و شام چاٹ لیا کرے عورت۔ میری پتہ نہیں بچی ہے اور 7 سال کا مزید اولاد نہیں ہوئی ہے، بہرحال سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کریں۔ لڑکی کی شادی، لیکن پتہ نہیں کیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی کیا ہے۔ میرے بیٹے کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، دعا کرو اور اس کو کہو کہ پڑھا کرے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ عورت اور مرد کی نماز میں بہت بڑا فرق ہے۔ عورت امام نہیں بن سکتی، مرد امام بنتا ہے۔ مردوں کی صف اول ہے اور عورتوں کی صف آخر ہے۔ امام اگر غلطی کرے تو مرد آواز سے سبحان اللہ کہہ سکتا ہے، عورت آواز سے نہیں کہہ سکتی بلکہ ہاتھ پہ ہاتھ مار سکتی ہے، تو اس کا تو کئی چیزوں میں فرق ہے۔ اسی طرح رکوع اور سجدے میں بھی عورت دونوں پاؤں نکال کے جتنا زمین کے زیادہ قریب ہوگی اتنا زیادہ اجر ملے گا۔ احرام کی حالت میں خانہ کعبہ کی سیڑھیوں سے پیر پر پتہ نہیں لگا خون نکلا، کوئی دم شم نہیں۔ میرا چھوٹا بھائی عالم بن رہا ہے، اس کا احترام کیا کرو اور کیسے پیش آنا چاہیے۔ میں نے ہوٹل سے احرام باندھ کے عمرہ کیا، وہ کوئی ہوٹل والا عمرہ ہم نے تو آج تک کتابوں میں نہیں پڑھا۔ بہرحال عمرہ نہیں ہوا، عمرہ کرنا ہے تو مسجد عائشہ جانا پڑے گا یا جیرانہ جانا پڑے گا۔ اللہ ہدایت دے، ربنا تقبل منا۔ ایک نمازی جان بوجھ کر جوتا چینج کرتا ہے تو چور ہے، وہ چوری کا گناہ ہے۔ جب جانتا ہے کہ میرا جوتا نہیں ہے کیوں پہن رہا ہے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المطلوبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين فاجعله امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما،
یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر محبت اور رحمت والے رشتے نصیب فرما، یا الہ العالمین جتنے لوگ دین کا کام کر رہے ہیں یا دینی ادارے ہیں ان سب کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ان کی جان مال عقل عزت کی حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔